فرح بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکلی، اور جب وہ بیرونی دروازے سے نکل گیا تو اس نے دروازہ بند کر کے بورڈ چڑھا دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی قمشہ والے کمرے میں آ گئی۔ قمشہ اس وقت اپنی تصویر دیکھ رہی تھی۔ خانم فرح کو اندر آتے دیکھ کر اس نے تصویر کے پردے کر دیے اور اٹھ کر خانم سے لپٹ گئی۔ اس کی سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئی تھیں۔ علی جواد فلیٹ سے نکل کر راہداری میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا زینے کی طرف بڑھا۔ عمارت سے نکل کر وہ اپنی کار کی طرف جا رہا تھا کہ دائیں طرف سے آنے والا ایک آدمی اسے دیکھ کر تیزی سے سڑک پر کھڑی ہوئی ایک اور کار کی آڑ میں ہو گیا۔ وہ جمشید منصوری تھا۔ علی جواد کو اس بلڈنگ سے برآمد ہوتے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی تھیں۔ اگر وہ ایک دم کار کے پیچھے نہ چھپ جاتا تو یقیناً اس کی نظروں میں آ جاتا۔ وہ کار کے پیچھے دبکا ہوا جواد کو دیکھتا رہا، اور جب جواد کی کار اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا عمارت میں داخل ہو گیا۔ خرم نے جواد کی کار کو جاتے دیکھا تو اطمینان کا سانس لیا اور کھڑکی کے چھجے سے ہٹ کر ڈرین پائپ کے ساتھ پھسلتا ہوا چند فٹ نیچے آ گیا، اور پھر کھڑکی میں داخل ہونے میں اسے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گیا، اور جب قمشہ والے کمرے میں داخل ہوا تو وہ خانم فرح سے لپٹی ہچکیاں لے رہی تھی۔ خانم فرح اسے دیکھ کر بھونچکی سی رہ گئی۔ تو تم کہاں تھی؟ اس نے ہکلا کر پوچھا۔ میں کھڑکی سے نکل کر ڈرین پائپ کے ذریعے اوپر چلا گیا تھا، خرم نے بتایا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ حیرت ہے وہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ تم لوگوں نے بیٹھے بٹھائے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے، خانم فرح نے خوخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر قمشہ ذہانت سے کام نہ لیتی تو ہم دونوں بے موت مارے جاتے۔ تم لوگوں کی وجہ سے ہم بہت ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں۔ بہتر ہے کہ اب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم کمیٹی کی نظروں میں آ چکے ہیں۔ وہ لوگ بار بار یہاں آتے رہیں گے، اور اگر انہیں پتہ چل گیا کہ تم لوگ یہاں چھپے ہوئے ہو تو ہماری لاشیں بھی سڑکوں پر گھسیٹی جائیں گی۔ وہ ہماری نگرانی شروع کروانے والا ہے۔ شاید کچھ دیر بعد ہی اس کا کوئی آدمی یہاں پہنچ جائے۔ بہتر ہوگا کہ تم لوگ جتنی جلد ممکن ہو یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ فیصلہ تو جمشید کے آنے کے بعد ہی کیا جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن یقین کرو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ کیا کسی عورت کی عزت لٹنے سے بڑھ کر کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ خانم فرح نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اس معصوم بچی کو برباد تو کر ڈالا، اب ہم دونوں کی جان ہی باقی ہے۔ کیا تم لوگ ہمیں زندہ بھی نہیں رہنے دو گے؟ خانم چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔ میں ایک استاد ہوں۔ میں نے ہمیشہ راست بازی، دیانت اور سچائی کا سبق دیا ہے، لیکن آج میں خطرناک مجرموں کی صف میں کھڑی ہوں۔ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ پروفیسر فرح ارتکال نے خطرناک مجرموں کو پناہ دے رکھی تھی تو ہر استاد پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، استاد کا تقدس پامال ہو جائے گا۔ خدا کے لیے اس نام کو رسوا نہ کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ خرم کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ دروازے پر 3 مرتبہ دستک کی ہلکی سی آواز ابھری۔ اس مخصوص انداز میں دستک دیے جانے پر خرم سمجھ گیا کہ وہ جمشید کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس نے خانم فرح کا اشارہ کیا اور خود دروازے کی آڑ میں ہو گیا۔ خانم فرح نے خوخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جمشید منصوری ہی تھا۔ وہ شام کو جب یہاں سے نکلا تھا تو اس کے چہرے پر داڑھی مونچھیں تھیں، لیکن اب وہ غائب تھیں۔ تم لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کرتے پھر رہے ہو۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ میں اب تم لوگوں کو ایک منٹ کے لیے بھی یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ کمیٹی کا مقامی سربراہ علی جواد کچھ دیر پہلے یہاں آیا تھا۔ اسے تمہاری تلاش ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں میرے فلیٹ سے گرفتار کیا جائے۔ خانم فرح اسے دیکھتے ہی چیخی۔ یہ گھر جواد کی نظروں میں آ گیا ہے، اس لیے ہم لوگوں کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ میں تم لوگوں کو صرف 5 منٹ دے رہا ہوں۔ اپنی ضروری چیزیں سمیٹ لو اور چلنے کی تیاری کرو۔ جمشید نے خانم فرح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہم لوگ؟ خانم فرح اچھل پڑی۔ ہم کیوں؟ میں تم لوگوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا، جمشید نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ممکن ہے اس وقت جواد نے تم سے بڑی نرمی سے بات کی ہو، کوئی لالچ یا ترغیب بھی دی ہو، لیکن تم ان کمیٹی والوں کو نہیں جانتی۔ اس نے یہاں کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ وہ یہ بھی معلوم کر لے گا کہ قمشہ کا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور یہ کہ قمشہ ایک یہودی لڑکی ہے اور تم نے اسے اپنی بھانجی ظاہر کر کے اس کے لیے جعلی شناختی کارڈ بنوا رکھے ہیں۔ جب یہ راز کھلے گا تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ تمہارا کیا حشر کرے گا۔ لیکن میں نے قمشہ کے لیے یہ سب کچھ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کیا ہے، خانم فرح نے کہا، اور تم شاید یہ نہیں جانتی کہ وہ لوگ تمہارے اس جذبے کو نہیں سمجھیں گے، بلکہ وہی کریں گے جو ان کے خیال میں درست ہوگا۔ اور ان کے خیال میں کیا درست ہے یہ تم بھی خوب جانتی ہو۔
انہوں نے ایران میں دولت مندوں سے دولت چھین کر ان کی لاشوں کو سڑکوں پر پھینک دیا ہے، تمام انسانی آزادیاں سلب کر لی ہیں۔ لیکن اس بات کا اعتراف تو تم بھی کرو گے کہ شاہ کے دور میں بے حیائی اور بے غیرتی حد سے بڑھ چکی تھی، ظلم و بربریت کی انتہا ہو چکی تھی۔ یہاں حق بات کہنے والوں کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا، ان کی زبان گدی سے کھینچ لی جاتی تھی، انہیں گولیوں کی باڑ پر رکھ لیا جاتا تھا اور انہیں ٹینکوں تلے کچل دیا جاتا تھا۔ اور جب ایک حق پرست نے شہنشاہ کا تختہ الٹ دیا تو اس کے حواریوں کو بھی اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ انہیں یہ خوف دامنگیر تھا کہ ان کا احتساب ہوگا، ان سے حساب طلب کیا جائے گا کہ انہوں نے دولت کن ذرائع سے جمع کی تھی۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب شہنشاہ قاچار میں اپنی تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا تو ریلوے لائن کے قریب تہران کی کچی بستی کے ایک مکان میں ایک شیرخوار بچہ بھوک سے بلک رہا تھا۔ کئی دن سے اس گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، ماں 3 دن کے فاقے سے تھی، وہ اپنے لخت جگر کے لیے اپنی سوکھی ہوئی چھاتی سے دودھ کا ایک قطرہ تک نہ نچوڑ سکی تھی۔ وہ معصوم بچہ بھوک سے بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ نہ جانے کتنے معصوم بچوں نے بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑا ہوگا، لیکن اس ملک کا حکمران شہنشاہ اپنی تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا۔ کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا غلط تھا؟ تم جذباتی ہو گئی ہو خانم، جمشید نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ کیا یہ بھی انصاف تھا کہ تمہیں محض اس لیے کالج کی ملازمت سے نکال دیا گیا کہ تم آزادی پسند تھی اور تم نے چادر لپیٹ کر کالج آنے سے انکار کر دیا تھا؟ قمشہ کے باپ کو محض اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کہ وہ یہودی تھا؟ اگر تمہیں کوئی خوف نہیں تھا تو قمشہ کو اپنی بھانجی ظاہر کر کے اس کے جعلی کاغذات کیوں بنوائے تھے؟ اور اب کیوں خوف زدہ ہو؟ اس لیے کہ تم جانتی ہو اگر قمشہ کا راز کھل گیا تو تم دونوں سے جینے کا حق چھین لیا جائے گا۔ میں برا آدمی ضرور ہوں خانم، لیکن احسان فراموش نہیں ہوں۔ میں تم دونوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ جواد یہ معلوم کر لے گا کہ قمشہ کا تم سے کوئی رشتہ نہیں اور اس کے کاغذات جعلی ہیں، اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ تم نے ہمیں پناہ دی تھی۔ ایسی صورت میں وہ تم لوگوں کے ساتھ جو سلوک کرے گا تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ میں تمہیں تیاری کے لیے صرف 5 منٹ دے رہا ہوں، اپنی ضروری چیزیں، نقدی اور زیورات وغیرہ سمیٹ لو۔ مجھ پر یقین کرو، میں تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، اور اگر پسند کرو گی تو بحفاظت تم دونوں کو ایران کی سرحد پار کرا دوں گا۔ اس کے بعد تم دونوں کہیں بھی جا سکتے ہو۔ خانم فرح نے کچھ کہنا چاہا، لیکن قمشہ اس سے پہلے ہی بول اٹھی۔ ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ خانم فرح نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور سر ہلا کر رہ گئی۔ بس اب تم لوگ تیاری شروع کر دو، ہم زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں یہاں سے نکل چلیں گے۔ خرم نے جمشید کو اشارہ کیا اور دوسرے کمرے میں آ گیا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ فلیٹ سے نکل رہے تھے۔ قمشہ نے ایک گٹھری اٹھا رکھی تھی جس میں ان دونوں کے کپڑے اور چند ضروری چیزیں تھیں۔ زیورات اور نقدی وغیرہ اس بیگ میں تھی جو خانم نے اپنے کندھے سے لٹکا رکھا تھا۔ جمشید اس کار کے قریب رک گیا جس کے پیچھے اس نے جواد کی نظروں سے بچنے کے لیے پناہ لی تھی۔ کار کا دروازہ لاک تھا، لیکن ایک تار کی مدد سے اسے کھولنے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ اس نے اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھتے ہوئے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ قمشہ اور خانم فرح پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ ان دونوں کے چہرے بالکل زرد ہو رہے تھے۔ خرم پیسنجر سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ جمشید نے اسٹیئرنگ کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک زوردار جھٹکے سے 2-3 تالے کھینچ لی اور ان کے سرے ملا کر انجن اسٹارٹ کر دیا۔ اس کے چند سیکنڈ بعد کار حرکت میں آ گئی۔ کار شہر کی مختلف سڑکوں پر گھومتی ہوئی تخت جمشید کی طرف جا رہی تھی۔ جمشید ایسے راستے اختیار کر رہا تھا جہاں پولیس یا کمیٹی کے آدمیوں سے آمنا سامنا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، لیکن تخت جمشید کے علاقے میں پہنچتے ہی ایک موڑ پر کمیٹی کے 2 آدمیوں نے انہیں روکنے کا اشارہ کیا۔ ان دونوں کے ہاتھ میں سب مشین گنیں تھیں۔ جمشید نے ان کے قریب پہنچ کر گاڑی روک لی۔ ان دونوں آدمیوں میں سے ایک کار کے دائیں طرف آ گیا تھا اور دوسرا بائیں طرف۔ ان میں سے ایک نے کار میں جھانک کر دیکھا۔ کون ہو تم لوگ اور اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ سوال اس شخص نے کیا تھا جو جمشید کی طرف کھڑا تھا۔ ہم لوگ دعوت میں گئے ہوئے تھے، گھر واپس جا رہے ہیں، جمشید نے جواب دیا۔ دعوت؟ وہ شخص بولا۔ عیاشی اور بے حیائی کا ایک ذریعہ۔ یہ عورتیں کون ہیں اور تم دونوں کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ یہ میری بیوی ہے اور یہ میری ساس۔ جمشید نے قمشہ اور خانم فرح کی طرف اشارہ کیا۔ کاغذات دکھاؤ، اس شخص نے غراتے ہوئے کہا۔ جمشید نے معنی خیز نگاہوں سے خرم کی طرف دیکھا اور ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈال دیا جیسے واقعی کاغذات نکالنا چاہتا ہو۔ اس کا دوسرا ہاتھ دروازے کے لیور پر تھا۔ خرم کا ایک ہاتھ بھی اپنی طرف والے دروازے کے لیور پر پہنچ چکا تھا اور پھر انہوں نے بیک وقت زوردار جھٹکوں سے اپنی طرف کے دروازے کھول دیے۔
دروازوں کے جھٹکے لگنے سے وہ دونوں آدمی لڑکھڑا کر پشت کے بل نیچے گرے۔ خرم اور جمشید نے کار سے اترنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ انہوں نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے رائفلیں چھین لی تھیں۔ یہ صورتحال ان دونوں کے لیے قطعی غیر متوقع تھی۔ وہ زمین پر پڑے خوف زدہ سی نگاہوں سے خرم اور جمشید کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اٹھو، جمشید نے رائفل سے اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب اس طرف دوڑ لگا دو، اگر پیچھے مڑ کر دیکھا تو چھلنی کر دیے جاؤ گے۔ انہوں نے بھاگنے میں ایک سیکنڈ کی تاخیر بھی نہیں کی تھی۔ وہ اس طرح بکٹٹ بھاگ رہے تھے جیسے جہنم کی بلائیں ان کا پیچھا کر رہی ہوں۔ خرم اور جمشید نے زوردار قہقہا لگایا اور رائفلیں سڑک پر پھینک کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ خوف زدہ ہونے کے باوجود قمشہ اور خانم کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جمشید نے گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ تخت جمشید کے علاقے سے نکل کر وہ کوہ البرز کے دامن میں پہنچ گئے۔ شاہ کے زمانے میں اس علاقے میں بڑے ترقیاتی کام ہو رہے تھے۔ سڑکیں زیر تعمیر تھیں، وسیع و عریض بنگلے بن رہے تھے، لاتعداد بنگلے تیار ہو چکے تھے اور لاتعداد زیر تعمیر تھے۔ اکثر بنگلوں میں لوگ رہائش اختیار کر چکے تھے۔ بعض لوگوں کو ان بنگلوں میں رہنا نصیب نہیں ہوا تھا، وہ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ انقلاب کے بعد اس علاقے کے تمام ترقیاتی کام رک گئے۔ زیر تعمیر سڑکوں اور بنگلوں کا کام ادھورا پڑا تھا۔ جمشید کی کار مختلف ویران سڑکوں پر گھومتی ہوئی ایک بنگلے میں داخل ہو کر پچھلی طرف گیراج کے سامنے رک گئی۔ گیراج کا گیٹ مقفل نہیں تھا۔ خرم نے اتر کر دروازہ کھول دیا اور جمشید کار کو اندر لیتا چلا گیا۔ جب وہ کار کو گیراج میں بند کر کے بنگلے کے برآمدے میں پہنچے تو ایک ادھیڑ عمر آدمی دروازے سے نکل رہا تھا۔ کون ہے؟ اس نے قدموں کی آواز کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ہوں، جمشید۔ جمشید نے آگے بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ کیسے ہو فولادی؟ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ وہ سو رہی ہے، اندر آ جاؤ تم لوگ، ادھیڑ عمر شخص نے جواب دیا، جسے فولادی کے نام سے پکارا گیا تھا۔ وہ چاروں اندر آ گئے۔ فولادی نے دروازہ بند کر دیا۔ کئی کمروں پر مشتمل یہ وسیع و عریض بنگلہ تھا۔ بعض کمروں میں سامان بھی موجود تھا۔ یہ بنگلہ ایک ایسے شخص کی ملکیت تھا جسے اس کی تکمیل کے بعد صرف 3 دن یہاں رہنے کا موقع ملا تھا اور چوتھے دن وہ اپنے اہل خانہ سمیت ملک سے فرار ہو گیا تھا۔ اس قسم کے کئی بنگلے اب انقلابی حکومت کے قبضے میں تھے۔ فولادی اس بنگلے کا چوکیدار تھا۔ وہ گزشتہ 4 مہینوں سے اپنی بیوی کے ساتھ یہاں رہ رہا تھا۔ فولادی ایک سرکاری محکمے میں قاصد کی حیثیت سے ملازم تھا۔ جمشید جب پہلے ایران میں تھا تو اس سے چھوٹے موٹے کام لے لیا کرتا تھا۔ یہاں کی صورتحال کیسی ہے؟ کل 2 آدمی آئے تھے، اس بنگلے کے بارے میں تفصیلات لکھ کر لے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک بتا رہا تھا کہ شاید چند روز بعد یہ بنگلہ نیلام کر دیا جائے۔ قمشہ اور خانم فرح کو ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں ایک ڈبل بیڈ بچھا ہوا تھا۔ بیڈ کا میٹریس ٹوٹا ہوا تھا جس پر ایک میلی سی چادر بچھی ہوئی تھی۔ تم لوگوں کو 2-3 دن یہاں رہنا پڑے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ فولادی ضرورت کی ہر چیز فراہم کرے گا، لیکن کسی بھی وقت کمروں سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ جمشید کہتے ہوئے دوسرے کمرے میں آ گیا۔ خرم فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ جمشید بھی اس کے قریب ہی فرش پر لیٹ گیا۔ فولادی ابھی تک وہاں موجود تھا۔ جمشید نے چند نوٹ نکال کر فولادی کی طرف بڑھا دیے۔ صبح کے ناشتے اور دوپہر کے کھانے وغیرہ کا بندوبست کر لینا، اب تم جا کر سو جاؤ۔ فولادی نوٹ جیب میں ڈالتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ جمشید اور خرم سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ دوسرے دن شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد جمشید منصوری بنگلے سے نکلا۔ وہ اس وقت ایک بوڑھے کے بھیس میں تھا۔ بنگلے سے نکل کر اسے تقریباً نصف میل تک چلنا پڑا۔ مین روڈ پر پہنچ کر وہ ایک درخت کے نیچے رک گیا۔ یہاں بس اسٹاپ بنا ہوا تھا اور کھمبے پر لگے ہوئے ایک بورڈ پر ان بسوں کے روٹ نمبر لکھے ہوئے تھے جو یہاں سے گزرتی تھیں۔ تقریباً 5 منٹ بعد جمشید کو اپنے روٹ کی بس مل گئی۔ شہر کے مرکزی بس ٹرمینل پر اتر کر وہ کچھ دیر تک پیدل چلتا رہا، پھر ایک اور بس میں سوار ہو گیا جس نے اسے شہر کے زیریں علاقے میں پہنچا دیا۔ اسٹاپ پر بس سے اتر کر جمشید ادھر ادھر دیکھے بغیر ایک طرف چل دیا۔ یہ متوسط طبقے کی آبادی تھی۔ کئی گلیوں میں چکرانے کے بعد وہ ایک ایسی گلی میں داخل ہو گیا جس کے نکڑ پر دونوں طرف دکانیں تھیں۔ یہ ویسی ہی دکانیں تھیں جیسی عام طور پر محلوں میں ہوتی ہیں۔ دکانوں کے سامنے تھڑوں پر سامان بھی رکھا ہوا تھا۔ دکانوں پر گاہک موجود تھے اور کچھ بچے بھی نظر آ رہے تھے۔ جمشید گلی میں دائیں بائیں مکانوں کو دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی مکان تلاش کر رہا ہو۔ بالآخر ایک مکان کے سامنے پہنچ کر وہ رک گیا۔ یہ 2 منزلہ مکان تھا۔ مکان کے دروازے کے دونوں طرف پلرز پر، جہاں عام طور پر روشنی کے لیے بلب لگے ہوتے ہیں،
عقاب بنے ہوئے تھے۔ یہ دونوں عقاب سنگ مرمر سے تراشے گئے تھے اور اس پوزیشن میں تھے جیسے اڑنے کے لیے پر تول رہے ہوں، لیکن دائیں طرف والے عقاب کا ایک پر ٹوٹا ہوا تھا۔ جمشید نے چمکتی آنکھوں سے ان عقابوں کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ کئی روز کی ہنگامہ خیزیوں کے بعد جمشید نے آخر کار اپنے اصل مشن پر کام شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے راستے کی بیشتر رکاوٹیں دور ہو چکی تھیں۔ کرنل مصدق کو اس نے قمشہ کے ذریعے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ اپنے سب سے بڑے حریف سہیل طلاتی کو اس نے حویلی میں زندہ جلا دیا تھا اور کل رات اس کے نائب فخری کو بھی ذبح کر ڈالا تھا۔ اب صرف علی جواد رہ گیا تھا۔ علی جواد کے ساتھ کمیٹی کی پوری فورس تھی۔ کمیٹی کو اگرچہ اس وقت سب سے زیادہ طاقتور اور بااختیار سمجھا جاتا تھا، اس کے پیچھے بڑے بڑے انقلابی رہنماؤں کی قوت موجود تھی اور علی جواد جمشید کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، لیکن وہ اب زیادہ انتظار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر مزید تاخیر ہوئی تو الجھنیں بڑھتی چلی جائیں گی اور عین ممکن ہے حالات ایسا رخ اختیار کر لیں کہ اسے اپنے اصل مشن پر کام کرنے کا موقع نہ مل سکے یا وہ خود پکڑا جائے۔ قمشہ اور خانم فرح کے افشائے راز سے بھی اس کے لیے کچھ الجھنیں پیدا ہو گئی تھیں۔ قمشہ نے اس کے لیے بڑی قربانی دی تھی، اپنی عزت تک لٹا دی تھی۔ جس مقصد کے لیے اس نے قمشہ کو کرنل مصدق کے پیچھے لگایا تھا وہ اگرچہ پورا نہیں ہوا تھا، لیکن قمشہ کے ذریعے وہ کرنل مصدق کے ایک اہم راز سے آگاہ ہو گیا تھا۔ وہ ایک ایسا خوفناک منصوبہ تھا جس سے ایران کی سرزمین پر ایک بار پھر خون کی ندیاں بہہ سکتی تھیں۔ کرنل مصدق اگرچہ ختم ہو چکا تھا، لیکن اس منصوبے پر کام کرنے والے دوسرے لوگ موجود تھے۔ کرنل مصدق کی حیثیت تو دراصل ایک معمولی مہرے کی تھی، اصل لوگ تو پس پردہ تھے۔ جمشید نے اسی روز طے کر لیا تھا کہ وہ کرنل مصدق اور اس کے ساتھیوں کے اس منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دے گا، لیکن اس کے لیے وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنا مشن مکمل کر لینا چاہتا تھا اور آج اس نے اپنے مشن پر کام شروع کر دیا تھا۔ جمشید گلی میں کھڑا یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک عورت کا نصف چہرہ دکھائی دیا۔ وہ عورت دروازے کے پیچھے کھڑی تھی اور دروازہ صرف چند انچ کھلا تھا۔ کون ہے؟ کس سے ملنا ہے؟ عورت نے پوچھا۔ خانم مہروز، جمشید نے کہا، مجھے خانم مہروز سے ملنا ہے۔ یہاں کوئی خانم مہروز نہیں رہتی، عورت نے جواب دیا اور دروازہ بند کرنے لگی۔ ایک منٹ خانم، جمشید جلدی سے بولا، میں بہت دور سے آیا ہوں اور اس عقاب کو قوت پرواز دینا چاہتا ہوں جس کا پر کاٹ دیا گیا ہے۔ جمشید نے کہتے ہوئے دروازے کے پلر پر زخمی عقاب کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، تم کون ہو؟ عورت نے پوچھا۔ وہ جمشید کا یہ جملہ سن کر بری طرح چونک گئی تھی۔ ایک جانثار، جمشید نے جواب دیا۔ عورت نے دروازہ پوری طرح کھولا اور گلی میں جھانک کر ادھر ادھر دیکھا۔ تقریباً 20 گز دور بجلی کے پول کے قریب چند بچے کھیل رہے تھے۔ وہ اپنے کھیل میں مگن تھے۔ ان بچوں کے علاوہ اتفاق سے اس وقت گلی میں کوئی نہیں تھا۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ عورت دروازے سے ہٹ گئی۔ جمشید اندر داخل ہو گیا۔ عورت نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا۔ یہ ایک مختصر سا آنگن تھا۔ دائیں طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے دروازے پر بلب جل رہا تھا۔ وہ عورت اسے اشارہ کرتی ہوئی سامنے والے دروازے میں داخل ہو گئی۔ جمشید بھی اندر داخل ہو گیا اور جب دروازہ بند کر کے مڑا تو اس کے ہونٹوں پر بے اختیار خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ عورت اس کے سامنے پستول تانے کھڑی تھی۔ کون ہو تم؟ ٹھیک ٹھیک بتاؤ ورنہ گولی مار دوں گی، وہ غرائی۔ جمشید منصوری، جمشید نے کہتے ہوئے سر سے وگ اور چہرے پر سے ایک باریک جھلی اتار دی۔ اب اس کا اصل چہرہ سامنے آ گیا تھا۔ اوہ، عورت کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ معاف کرنا جمشید، میں تمہارے بارے میں اپنا اطمینان کر لینا چاہتی تھی۔ احتیاط اچھی چیز ہے، جمشید نے کہتے ہوئے دوبارہ جھلی اور وگ چڑھا لی۔ کیا میں خانم مہروز سے مخاطب ہوں؟ جمشید سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔